نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 2 سے سٹارٹ کرنا ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو امانت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، اور اس سے کچھ پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کو، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں بتاتا ہے، متقین کی ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ متقین کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں کہ یا ایھا الناس کا خطاب اکثر اہل مکہ کو اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب اہل مدینہ کو ہوتا تھا، مگر یہاں پہ یہ خطاب مومن کافر سب کو عام ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقویٰ کو حاصل کرے، مصروف عبادت رہے، عبادت کہ بندہ اپنی ابدیت اور معبود کے لیے صرف توحید کی طرف متوجہ ہو۔ جس نے مسئلہ کفار عبادات سے مامور ہے کہ بے وضو ہونا نماز کے فرض ہونے کا معنی نہیں، اس طرح کافر ہونا وجود عبادت کو منع نہیں کرتا۔ یہاں پہ اسی بات کی تلقین کی گئی ہے کہ بالکل ایک ہو کے اپنے رب کی عبادت کرو، اور جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تم سے اگلوں کو بھی پیدا کرے گا، اور صرف اسی بیس پہ کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، اور یعنی زمین پہ چلنے پھرنے کی جگہ، اور آسمان کو امانت بنایا۔ یعنی پہلی آیت میں نعمت ایجاد کا بیان فرمایا کہ تمہارے آبا کو معدوم سے موجود کیا، اور دوسری آیت میں معیشت کے بارے میں بتایا گیا، آب و غذا کا بیان فرمایا گیا کہ ظاہر کر دیا کہ وہی ولی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ کے لیے جان بوجھ کے برابر والے نہ ٹھہراؤ، کہ توحید الہی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی کتاب الہی معجز ہونے کی وہ کاہی دلیل بیان فرمائی ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کو اطمینان بخشے، اور جو منکر ہیں ان کو عاجز کر دے۔ پھر ہمارے پاس ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پہ اتارا، خاص بندے سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا لے آؤ، یعنی ایسی صورت بنا لے آؤ جو اس میں نظم ترتیب ہو، مطلب یہ تمام خوبیاں قرآن مجید کی آیت جیسی ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بھی اگر نہ لا سکو تو ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے۔ پتھر سے مراد وہ بت ہیں جنہیں کفار پوجا کیا کرتے تھے، ان کی محبت میں قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ اشارہ ہے مومنین کے لیے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیں انہیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْہَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا،
جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے تو اس کی صورت دیکھ کر کہیں قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ صورت میں ملتا جلا انہیں دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَاتٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں صاف ستھری یعنی پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ جنت میں جو پھل کھانے کے لیے باغوں میں جو کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنت کے پھل ہیں نا وہ باہم ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے الگ الگ ہوں گے، اس لیے جنتی کہیں گے یہی پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، لیکن جب وہ انہیں کھائیں گے تو انہیں ان سے نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بھی ان کے لیے باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں، جنتی بیویاں وہ خواہ حوریں ہوں، سب مطلب وہ تمام ناپاکیوں گندگیوں سے پاک ہوگی، نہ ان کے جسم پہ میل ہوگا، نہ وہ بد مزاجی و بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اہل جنت نہ کبھی فنا ہوں گے نہ جنت سے نکالیں گے جائیں گے۔ مثلا اس سے معلوم ہوگا کہ جنت و اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، ایضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو کوئی ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، کہ اللہ اس کا کیا مقصد ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا، اللہ بہتروں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، وَمَا یُضِلُّ بِهِ اور بہتروں کو ان سے گمراہ کرتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور جو بے حکم ہے وہ دوبارہ بتائیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا مثال سمجھانے کو کیسی چیز کا ذکر فرما لے، بے شک مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو جو کوئی ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، حق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصد ہے یا اللہ کا کیا مقصود ہے، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے نہیں گمراہ کرتا جو بے حکم ہے یعنی فاسقین ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک نے منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی ہے کہ منافقوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا طرح کے ایسی مثالیں بیان فرمائے کہ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی چیز سے ذکر فرما دے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا، ٹھیک ہے۔ مثالوں کے بیان کرنے سے یہی مقصد ہے کہ جو حق والے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو کافر ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہتروں کو گمراہ کرتا ہے، بہتروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جو غور و تحقیق کے عادی جو لوگ ہیں، جو عقل کرتے ہیں، جو انصاف کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی چیز سے ان کو سمجھا دیں، اور جو لوگ ہیں عقل والے ہیں ان کو ادنا سی چیز سے بھی حق کی نور و باطل، جو ادنا حق و باطل میں فرق پتہ لگ جاتا ہے، لیکن جو فاسق جو دوسرے گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے عقل سے اندھے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے، فاسقین ہیں۔ فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے اتفاقیہ کسی گناہ کبیرہ کا عمل کیا ہو،
اور اس کو برا ہی جانتا رہا، دوسرا کہ اس کبیرہ گناہ کا عادی ہو گیا ہو اور اس سے بچنے کی پرواہ بھی نہ کی، تیسرا کہ حرام کو اچھا جان کے بھی اس کا ارتکاب کرے۔ یعنی وہ فاسقین سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، تو اور پھر شرک ٹھہرا کے انہیں پتہ ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن پھر بھی اس کی پیروی کرتے رہے، اس کے عادی ہو گئے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ حرام ہے لیکن اس کو اچھا جان کے بھی اس کا ارتکاب کرتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کہ خدا کے منکر ہوگے، وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا یعنی زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، ارادہ کیا، فسواہن سبع سماوات، تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے عہد کو توڑنے پہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، یہاں کے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتابوں میں حضرت وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ فرمایا تھا۔ سابقہ جو کتابیں تھیں تورات، انجیل و زبور، وہاں پہ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے۔ پہلا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے کیا تھا، اس کی ربوبیت کا اقرار کریں، یعنی ایک اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائے اور دین کی اقامت کریں، یعنی دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمام رسول جو ہیں نا وہ جو یہ کتابیں بھیجتے ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ حق کو نہ چھپائیں، کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کے حق کو نہ چھپائیں۔ کیا گیا اور جو کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی رشتہ و قرابت کے تعلقات کو، مسلمانوں کی دوستی و محبت کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوستی، امن و سکون یعنی ملانے کا حکم فرمایا، تو وہ لوگ ان کو آپس میں تفرقہ کرتے ہیں، ان کو ناحق جدا کرتے ہیں، ان کو آپس میں گمراہ کرتے ہیں، بدگمان کرتے ہیں۔ اور جو نعمتوں کا ذکر ہے اس میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوتے ہیں۔ نعمتوں کے ذکر میں بھی بیان فرمایا کہ نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی شکر کرنے کا حکم دیا، تو وہ اس کے منکر ہوتے ہیں۔ پھر بھلا تم کیوں کہ اللہ کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے یعنی بے جان تھے، مردہ سے مراد ان کا جسم بے جان تھا، زمین مردہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یعنی ان کو بنایا، پھر غذا کی شکل میں ان کے سب سے پہلے ان کی مٹی تھی، پھر وہ پانی بنا اور وہاں سے نطفہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جان دی، زندہ فرمایا، اور پھر عمر کی میعاد پوری ہونے تک انہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور دوبارہ زندہ کرنے سے مراد قبر کی زندگی مراد ہے، اور پھر حشر کی جس میں تمہارا جزا و سزا ہوگا، پھر اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، یعنی کانے، سبزیں اور وہ ساری جانور، دریا، پہاڑ، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے تمہاری دینی و دنیوی فائدے کے لیے بنائے ہیں کہ زمین کے عجائبات دیکھو، اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، کھاؤ پیو، آرام کرو، اپنے کاموں میں لاؤ، لیکن کفر نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ یہ خلقت و ایجاد اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی حکمت مخلوق کا پیدا کرنا اور اپنی کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ثبوت دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، علیم ہے، اور جمع و حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، موت کے بعد کیسے زندہ کرنا ہے، پیدائش کیسے کرنی ہے آسمان و زمین کی،
آسمانوں میں فرشتے اور زمین میں جنات کو بنایا، ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی، پہاڑوں جزیروں میں، یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ سب کچھ جانتا ہے، یہ ان سب چیزوں پہ قادر اللہ پاک ہی ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرن۔